اتنی تنبیہ کسی اور مذہب میں نہیں کی گئی ہے جتنا مذہب شیعہ میں کی گئی ہے علم حاصل کرنے کو لے کر۔ چنانچہ ہمیں اور دوسرے ادیان میں دیکھا ہے ہم نے کہ جب انہوں نے اپنی تبلیغ کی ابتدا کی تو کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھو، اپنی عقلوں کو مفلوق رکھو تاکہ تم اسے پہچان سکو، پروردگار عالم کو پہچان سکو۔ لیکن جب قرآن مجید کا پہلا سورہ اور قرآن مجید کی پہلی آیت اتری تو اس نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پر اس رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم عالم اسلام کو اور نوع بشریت کو جاہل رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ایجوکیٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری احادیث نبوی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جس کے اندر کہ جو بہت ساری احادیث نبوی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ جو علم کی افادیت اور علم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ یا دوسری جگہ پر کہ اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے مسلمان مرد اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عزیزان محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اور اس علم میں کوئی تفریق نہیں ہے، علم علم ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم ہو۔ عزیزان محترم، آپ تعجب کریں گے کہ امام جعفر صادق بیک وقت 4000 طلباء کو درس دیتے تھے اور 400 سبجیکٹ آپ درس دیتے تھے، 400 سبجیکٹ کے اوپر 400 مضمونات کے اوپر آپ درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک انگلش میں میتھس میں ایک چیپٹر ہے الجبرک ایکسپریشن، وہ جابر آپ کے ایک شاگرد ہیں جابر ابن حیان، عیسائیوں نے وہ سب چیزیں علم ہم سے لیا۔ پہلے زیادہ تر سائنسدان، زیادہ تر محققین مسلمان ہوتے تھے، لیکن اب مسلمان نہیں ہوتے، عیسائی ہوتے۔ تو یہ کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز ایسی تھی کہ جو علم ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا؟ کیونکہ ہم نے تفریق کی ہے، یہ علم دنیا ہے، یہ علم دین ہے۔ علم ہے چاہے علم دنیا ہو چاہے علم دین ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمارے ائمہ کرام نے اور رسول خدا نے علم کی افادیت اور علم کے حصول کے لیے بہت تنبیہ کی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا کہ علم بہتر ہے، اس لیے کہ مالدار کے لوگ دشمن ہوتے ہیں اور صاحب علم کے لوگ دوست ہوتے ہیں۔ کہا کہ مولا علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ مال بانٹنے سے گھٹتا ہے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ مولا علم بہتر ہے کہ مال؟ کہا علم بہتر ہے، اس لیے کہ مالدار کے لوگ دشمن ہوتے ہیں اور صاحب علم کے لوگ دوست ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، علم ہمیں پہچان کراتا ہے اچھے اور بری کی، علم ہمیں پہچان کراتا ہے حق اور باطل کی، علم ہمیں پہچان کراتا ہے صحیح اور غلط کی، علم ہمیں پہچان کراتا ہے مفید اور غیر مفید کی۔ تو عزیزان محترم،
ایک عجیب و غریب واقعہ جو تعلیم کے اندر ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کر دوں، اس لیے کہ جس قوم کے پاس علم نہیں ہے اس کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم ہی ہمیں صحیح ڈائریکشن میں صحیح وے میں چلنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے عابد و زاہد کسی جزیرے پر عبادت کیا کرتے تھے، ادھر سے جبرائیل امین کا گزر ہوا اور جبرائیل امین کو ان کی عبادت پہ تعجب ہوا، ان کی تعجب ہوا جبرائیل امین کو، تو جبرائیل امین نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا کہ اس کا اجر کتنا ہے، تو جب پروردگار عالم نے پردے ہٹائے اور اس نے اجر دیکھا اس عابد و زاہد کی عبادت کا، جبرائیل امین نے تعجب کیا کہ پروردگار یہ تو انصاف نہیں ہے، اتنی عبادت اور اجر اتنا سا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم اچھا جبرائیل اس کے ساتھ رہو، چنانچہ اس جزیرے پر وہ عابد و زاہد بھی رہنے لگے اور یہ جناب جبرائیل بھی رہنے لگے۔ اب کچھ دن تک تو وہ عبادت چلتی رہی، جناب جبرائیل بھی فرشتہ ہے، ان سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا تھا وہ، تو جب وہ متاثر ہوا جناب جبرائیل کی عبادت سے تو پھر ان میں دوستی ہوئی اور حال چال ایک دوسرے کے معلوم کرنے لگے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ بھائی دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے، کتنی اچھی آب و ہوا ہے اس جزیرے کی اور کتنی ہریالی ہے اور کتنا سبزہ ہے یہاں پر، تو اس عابد و زاہد نے کہا کہ ہاں ہریالی تو بہت ہے مگر ہمارے پروردگار عالم کے پاس ایسا گدھا نہیں ہے کہ جو اس کو چر لے، تو بتائیے آپ اس عبادت کی کیا ویلیو ہے، اس عبادت کی کیا وقت ہے، کیونکہ وہ پروردگار کی ایک تو پروردگار عالم کی عدالت پہ شک کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ گھاس اور یہ دنیا اور یہ مطلب جو اس پہ جزیرے پہ تو بلا وجہ پیدا کیا ہے، دوسرے اس پروردگار کی قدرت پہ اسے شک ہے کہ ہمارا پروردگار عالم اس بات پر قادر ہی نہیں ہے، تو جو قادر نہیں ہے وہ کس بات کا پروردگار عالم، پھر اس کی عبادت کس بات کی ہے، تو عزیزان محترم میری یہ چھوٹے اپنے بھائی بہنوں سے اور بزرگانی ملت سے یہ دستبردہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مکتب میں بھیجیں اور انہیں علوم آل محمد علیہ السلام کی طرف رغبت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بچوں اور ہمارے اس وقت ہماری بہن ہماری بچیاں جو اس وقت ہم تشریف کرنا ہے بہت ہی سادہ اور سیدھے سادے الفاظ میں اور اپنے مزاج میں میں نے ایک بہت بڑا پیغام ان کے بنانے سے آپ مزاج کے افغان کے حوالے کیا۔ ہم حضرات اب ایک قدم اور آگے رکھتے ہیں، تقریباً آج کے جو پروگرام ہے وہ اپنی نیک زندگی کی طرف رہنما ہے اور ہم وہ چھوٹی چکا ہے اور یہ حضرت اب ایک انسانی فصل ہے جس کا عنوان ہے مزاج اور معاشرہ۔ آج کے دور میں اس معاشرے میں مزاج کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ ہر دور میں قرضے کی امید نہیں ہے اور قرضے کو اہم سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی معتبر اور مقدس کو انہیں قرضے میں رکھا، اپنے گھر کے رسم بنوایا، خانے کعبہ کے اوپر قرضہ بنوایا تاکہ عام گھروں میں اور اللہ کے گھر میں فرق حاصل ہو۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، عام کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں فرق رہے، اس لیے قرآن مجید کو سنسار میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عام خواتین میں اور اسلام کی خواتین میں فرق لاگو رہے، اس لیے
अन्य इस्लाम में औरत के ऊपर पर्दे को वाजिब करार दिया है। आइए हज़रात, अब इस मुतालिबे की शक्ल में आप हज़रात के सामने अलीवा रिज़वी और ईवा रिज़वी जो मकतबे इमामिया रहमतुल्लाह को निभाने का चाहते हैं, जो बच्चियाँ जो आप हज़रात के सामने एक मुकालमा पेश करेंगी। मुकालमा मतलब आपस में कलाम करेंगी, बातें करेंगी और इन बातों के जरिए से आप हज़रात तक इंशाअल्लाह एक खूबसूरत और हसीन पैगाम पहुँचेगा। मुकालमे का उन्वान है हिजाब और माशरा। तशरीफ लाएगी जो अलीवा रिज़वी और ईवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए इकराम व हाज़रीन जलसा, सलामुन अलैकुम। आज हम दोनों बहनें आप हजरात के सामने एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है पर्दा और आज का माशरा। इस मुकालमे के ज़रिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा पर्दा कितनी पीछे रह गया है और ये जाहिल ज़माना कितना आगे निकल चुका है। आप हजरात इसे समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम अलीबा बहन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईवा बहन बताइए कैसे आना हुआ? अलीबा बहन, मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ। बताइए कैसे सवाल? मैं पूछने आई हूँ कि जो आप इतना पर्दा करती हो, आपको इतनी शर्म नहीं आती क्या? ईवा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदावंद आलम कुरान मजीद में फरमाता है कि जाहिल ज़माने की तरह अपने आप को नुमाइश करती ना फिरो। और आपका सवाल है कि आपको इस पर्दे में शर्म नहीं आती। ईवा बहन, इस पर्दे में शर्म कैसी? शायद से आपको इस पर्दे की अहमियत मालूम नहीं है। पता नहीं ये पर्दा कहाँ से आया है। इतना पर्दा तो मैं भी नहीं करती। आज ज़माना तो फैशनेबल है, पर्दा तो बेकार चीज़ हो गया है। मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं भी फैशनेबल कपड़े पहनूं, लेकिन मैं अपने घर वालों के डर से पर्दा करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ईवा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप गुनाहों के डर से नहीं बल्कि घर वालों के डर से पर्दा करती हैं। आप खुदा से तौबा कर लें। पर क्यों? इसमें मेरी गलती ही क्या है? आपने पर्दे के बारे में इतने बुरे बुरे अल्फाज कहे हैं। पर्दा तो औरत के लिए खुदा की तरफ से एक तोहफा है। आप ये बताएं, इस पर्दे में आपको कैसे महसूस होता है? ईवा बहन, मैं इस पर्दे में अपने आप को महसूस करती हूँ। वो कैसे? ईवा बहन, अगर मैं घर से बेहिजाब होकर निकलूंगी तो शैतान लोगों का दिल मेरी तरफ माइल करेगा, और अगर मैं घर से बाहिजाब होकर निकलूंगी तो शैतान के इस जहरीले तीर से बच सकती हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक मिसाल देकर समझाएं। ईवा बहन, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है, आप मुझे इसे दें। ये लीजिए। ईवा बहन, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है, इसके ऊपर जो पर्दा ये कवर से चढ़ा हुआ है, इसे उतार कर फेंकिए, आपके फ़ोन की शो बिगाड़ता है। अरे आप पागल तो नहीं हो गई हो? ये कवर तो मेरे फोन की सेफ्टी ही कर रहा है। ईवा बहन, जब ये कवर आपके फ़ोन की सेफ्टी कर रहा है तो इसी तरह ये पर्दा भी मेरी सेफ्टी कर रहा है। आप ये बताएं, मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, जनाब फातिमा ने फरमाया है कि ना कोई नामहरम उसे देखे और ना ही वो किसी नामहरम को देखे। ये सब आपने कहाँ से सीखा? ये सब हमारा मजहब सिखाता है और ये सब मैंने अपने आखिरी नबी की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत से सीखा। अलीबा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पर्दे की अहमियत बताई। आज से मैं भी ऐद करूँगी और मैं पूरा पर्दा रखा करूँगी। जो लड़की बेपर्दा फिरती है, आज से मैं उन्हें पर्दे की अहमियत बताऊँगी और अपने खुदा और वक्त के इमाम को खुशनुद रखूँगी। खुदा हाफिज़।